دیکھیں توجہ سے پہلے لفظ کو سمجھیں، آپ اس میں جلد بازی بالکل بھی نہ کریں کہ ایک لفظ میں ابھی بنا رہا ہوں اور آپ جو ہے اس کو بنانا شروع کر دیں تو آپ نہیں بنا سکیں گے۔ پہلے آپ اس میں جو ہے وہ اس لفظ کی بناوٹ کے متعلق غور سے اس کے اصول سمجھ لیا کریں، دیکھ لیا کریں۔ پین کی جو روش ہوتی ہے، پین کو جو جنبش مل رہی ہوتی ہے، جو پین کو حرکت مل رہی ہوتی ہے، وہ سارا سب کچھ آپ نوٹ کر لیا کریں۔ اس کے بعد اسی طریقے پر پریکٹس جاری رکھا کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے انشاءاللہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اچھا، پچھلے سبق میں ہم نے حروف کی بناوٹ سیکھی تھی، حروف کو بنانا سیکھا تھا۔ آج سبق نمبر 2 کا طریقۃ مشق سیکھتے ہیں کہ کس طریقے پر سبق نمبر 2 میں جو ہم نے سیکھا ہے اس کی ہم کس طریقے پر مشق جاری رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ طریقۃ مشق سے واقفیت یہ لازمی ہے۔ طریقۃ مشق اگر آپ کو نہیں آتا، یعنی مشق کرنے کا اگر آپ کو طریقہ کار نہیں آتا، تو آپ ایک حرف کی مشق کر کے جو ہے، چونکہ وہ آپ سے اس میں اونچ نیچ آ رہی ہوتی ہے، وہ آپ سے ٹھیک طرح سے نہیں بن رہا ہوتا، تو آپ بہت جلدی اس سے اکتاہٹ محسوس کر کے اس لفظ کی پریکٹس کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو اس لیے میری کوشش ہے کہ ساتھ ہی ساتھ میں طریقۃ مشق بھی بیان کرتا چلوں کہ آپ نے پھر کس طریقے پر اس کی مشق جاری رکھنی ہے، تاکہ آپ کی جو لفظ کی بناوٹ ہے وہ پختگی کی طرف جائے۔ اور ان حروف سے جو ہے ہم ساتھ ہی ساتھ میں لفظ بنانا بھی سیکھیں گے کہ جو حروف ہم ساتھ میں سیکھ رہے ہیں ان سے ہم نے الفاظ کس طرح بنانے ہیں، کیونکہ ایک ایک حرف کی اگر آپ مشق کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ بہت جلدی اس سے تھک کر اس کو چھوڑ دیں اور اسی طریقے پر آپ کا ذوق ادھورا رہ جائے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے سین کو ہم بیان کرتے ہیں۔ اس میں یہ پہلی والی جو لائن ہے یہ سین کی شروعات کے لیے ہے کہ سین کو ہم نے شروع کہاں سے کرنا ہے۔ یہ بیس لائن سے جو نچلی لائن میں نے لگائی ہے پینسل کے ساتھ، یہ دائرے کے لیے ہے کہ دائرہ لائن سے نیچے کتنا آئے گا، چونکہ ہم دائرے کو لائن سے نیچے ہی لکھیں گے۔ پچھلے اسباق میں نے چونکہ یہ بیان کیا ہے، تو اس کے لیے یہ میں نے لائن لگائی ہے کتنے فاصلے پر لگانی ہے بیس لائن سے، تو وہ میں نے بتایا کہ 1 نقطے کے فاصلے پر۔ آپ نے یہاں پر 1 نقطہ لگانا ہے اور اسی طرح لائن کے آخر میں 1 نقطہ، اور اسی کے ساتھ آپ نے لائن لگا لینی ہے، جس سے آپ کے لیے ہر دائرہ لکھتے ہوئے آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ ہم نے دائرے کو لائن سے نیچے کتنا لکھنا ہے۔ آپ نے پہلا سین جو ہے وہ ٹھیک بنانا ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھیں اس کو قید کرنا ہے۔ یہ لائنیں یعنی کچی پینسل کے ساتھ اس کے لیے لائنیں لگا لینی ہے۔ اس کے بعد جو آپ یہاں پر لکھیں گے، دیکھیں میں نے سین کی شروعات کے ساتھ لائن نہیں لگائی، چاہیں تو آپ لگا بھی سکتے ہیں یہاں پر سین کے شوشوں کے لیے جو سین کے دندانے بنے ہوئے، میں نے صرف دائرے کو قید کیا ہے۔ اس میں دیکھیں جو آپ سین بنائیں گے اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ جہاں سے آپ شروع کر رہے ہیں وہاں سے یہ ڈھلوانی آئے، اوپر سے نیچے کی طرف آئے۔ جو ہے ایک تو وزن میں بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو چھوٹا مد ہوگا اس سے جو شوشہ بنے گا وہ ذرا سا بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اختتام یہاں سے نیچے ہوتا ہے۔ اچھا، اندازے کے مطابق آپ نے دائرہ کتنا بڑا رکھنا ہے وہ آپ 3 نقطے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر بالفرض آپ سے دائرہ چھوٹا بڑا آ رہا ہے تو اس کے لیے آپ 3 نقطے لے سکتے ہیں کہ آپ سے دائرہ پھر جو ہے وہ صحیح آئے، یعنی کہ آپ نے یہ دائرے کے لیے گردن بنائی، یہاں سے اب آپ دائرہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو اندازہ آپ اس کا 3 نقطے لے لیں کہ میں نے 3 نقطے اس کو آگے لے کر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ 3 نقطے آگے اس کا اندازہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد بس اس کے بعد یہ یہاں پہ سطح اس کی بنا کر آگے اس کی جو ہے دائرے کی گولائی مکمل کر لینی ہے۔ تو اس طریقے پر آپ جب پہلا دائرہ ٹھیک بنا لیں گے، ٹھیک ہے، اب جب اس کو آپ پینسل کے ساتھ قید بھی کریں گے تو باقی دائرے کے لیے پھر آپ کو یہ بار بار نقطے لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بس انہی لائنوں میں جو ہے وہ دائرہ خود بخود ٹھیک آتا چلا جاتا ہے۔ یہ جو لائنیں لگی ہوئی ہیں اس سے اس طرف جو ہے یہ سین کے لیے چھوٹا مد شوشہ لگاتے ہیں، اس کے بعد سین کی گردن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی 1 نقطے تک، اس کے بعد دائرے کی شروعات ہوتی ہے، دائرہ اس کے ساتھ جو ہے پھر ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے پر آپ نے پہلا سین جو ہے وہ ٹھیک لکھ کر باقی جو ہے پھر سین کے لیے اس طرح پینسل سے کچی لائنیں لگا لینی ہے، یہ جو یہاں پہ لگی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد پھر جو باقی آپ سین لکھیں گے وہ خود بخود ٹھیک آتے چلے جائیں گے۔ جو بھی آپ لکھیں گے سین وہ خود بخود پھر آپ سے اتنے ہی آتے چلے جائیں گے جتنا کہ آپ نے پہلے لفظ کو قید کیا ہوگا بار کے۔ اسی طرح آخر تک آپ نے جو ہے مکمل اس کا ایک صفحہ بنانا ہے۔ سین کے لیے اس طرح کی مشق کا آپ نے مکمل ایک صفحہ بنانا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں شین پر۔ شین کی بناوٹ بھی ہم نے سیکھی تھی، لیکن اب اس کی مشق کس طرح ہم نے جاری رکھنی ہے، اس کے لیے دیکھیں اگر آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہو پینسل کی کچی لائن، اور اگر نظر نہیں آ رہی تو یہاں پر میں نے اس کے لیے لائن لگائی ہے، جہاں پہ یہ میں نے سرخ پین سے نشان لگائے، یہاں پر میں نے اس کے لیے 3 نقطوں پر جو ہے پہلے 3 نقطے لگائے،
اس کے بعد یہ لائن کھینچی تاکہ یہ جو شین کی کشش کی جو یہ والی جگہ بن رہی ہے یہ جو ہے ہم سے ٹھیک بن سکے، ورنہ اگر ہم یہ لائن نہیں لگاتے تو دیکھیں کیا نقصان ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کشش کو ہم نے سیدھا کب لے کر جانا ہے، کتنا لے کر جانا ہے، کشش ہم سے یا تو گرے گی، ٹھیک ہے، یا پھر یہ کہ بہت زیادہ وہ سیدھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ دو صورتیں پھر یہ کشیدے والے حرف میں سامنے آ سکتی ہیں۔ تو یہ لائن لگانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سین کی سطح بن رہی ہے، یہ والی سین کی جو سطح بن رہی ہے یہ سیدھی بن رہی ہے، اس کے جو اس سے پہلے والی جگہ ہے وہ لائن سے اٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ دو حصوں میں جس طرح پہلے بھی ہم نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا کہ پہلے یہ کاف کی کش ہے، اس کے بعد با کا حصہ ہے، تو یہ دیکھیں کاف کی جو کش لگاتے ہیں وہ لائن سے اوپر ہے۔ اب جو حرف با کی جو علامت اس کے ساتھ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہاں پر سیدھی ہے، تو دیکھیں آپ کے پاس آسانی سے بن جائے گا۔ ترچا آپ لے کر آئے کاف کی کش اور سیدھا لے کر گئے، اس کے بعد اس لائن سے یہاں سے آپ نون کا دائرہ اس کے ساتھ ایڈ کر لیں، تو دیکھیں آپ کے پاس آسانی کے ساتھ جو ہے وہ شین بن جائے گا۔ اس طریقے پر آپ نے ایک شین کو جو ہے پہلی لائن میں ٹھیک لکھنا ہے۔ اچھا، کشش میں کوشش کرنی ہے کہ اوپر سے اس کو شروع نہیں کرنا، ترچا اس کو شروع کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ اوپر سے ایسے کشش کو شروع کریں تو یہ کشش صحیح نہیں ہوگی، اس کو آپ نے ترچا ہی رکھنا ہے۔ یہ ترچا لے کر آئے، اس کے بعد جو ہے دوسرا عمل اس کے ساتھ یہ باقی جو سطح ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ دہرانی ہے، اس کے بعد نون کا دائرہ اس کے ساتھ ایڈ کر لینا ہے اور وہ اختتام اس سے نیچے آئے گا۔ دائرہ اتنا ہی بڑھائے گا جتنا ہم نے کہا ہے کہ اندازہ ہم نے اس کا 3 نقطے لینا ہے، 3 نقطوں سے ہم نے اس کو چھوٹا بڑا نہیں کرنا۔ اسی طریقے پر ہم سے جو جتنے بھی دائرے بنتے چلے جائیں گے وہ اس طریقے پر ہم سے صحیح ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح سے آپ نے سین کو بھی جب پہلی لائن لکھ لی تو اس کے بعد آپ سین کو قید کر سکتے ہیں، چاہے تو آپ اس کے دائرے کو صرف قید کر لیں یا چاہے تو دائرے کو الگ یعنی یہاں پر قید کر لیا، پینسل کے ساتھ فٹے سے آپ نے لائنیں لگانی ہے، ٹھیک، اور اس کے بعد جو ہے شین کو بھی یہاں سے آپ نے قید کر لیا۔ تو اب اس میں دیکھیں آپ کے پاس مزید بھی آسان ہو جائے گا، جہاں تک کشش آنی چاہیے تھی وہ کشش آپ سے پوری آئے گی، اس کے بعد جہاں پہ دائرہ بننا چاہیے تھا وہ دائرہ بھی آپ سے آئے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تو میں پین سے صرف سمجھانے کی غرض سے یہ لائنیں لگا رہا ہوں، آپ نے پینسل کے ساتھ یہ لائنیں لگانی ہے اور ٹھیک جو لفظ ہے اس کو ٹھیک نقل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ صرف سمجھانے کی غرض سے یہ ہاتھ سے بنا رہا ہوں، جو کہ یہ دیکھیں ٹیڑھی آ رہی ہیں، آپ نے پین سے اس طرح نہیں لگانی، آپ نے فٹ اٹھانی ہے، فٹ اس کے ساتھ یہاں پر رکھنا ہے اور پینسل سے ہلکی لائن لگانی ہے، بہت زیادہ شوخ لائن بھی نہیں لگانی ورنہ وہ لائنیں اس حرف کے اوپر بھاری ہو جائیں گی۔ تو اس طرح سے اس کا بھی ایک مکمل صفحہ بنا لینا ہے، اس شین کا بھی مکمل صفحہ بنا ہے۔ اس کے بعد صاد کی بناوٹ ہے، تو صاد کو بھی آپ نے اسی طرح جو ہم نے اس کی بناوٹ سیکھی ہے اس بناوٹ پر اس کو بنا کر پھر اس کی جو آپ نے مشق کرنی ہے وہ یہ کہ اس کے بھی آپ نے دائرے کو الگ قید کرنا ہے، ٹھیک، اور جو صاد کی آنکھ بن رہی ہے اس کو آپ الگ قید کر لیں۔ جب آپ یہ طریقہ کار اس کے ساتھ کر لیتے ہیں تو دیکھیں آپ کے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ ہم نے صاد کی آنکھ کتنی بنانی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دائرہ ہم نے کتنا بنانا ہے۔ تو یہ دیکھیں اس کے بعد آپ کے لیے یہ آسان بن جاتا ہے۔ اور بار کے جہاں تک صاد کی بناوٹ کی بات ہے تو یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں پہلی ویڈیو میں بیان کیا ہے کہ کس طرح صاد جو ہے بنتا ہے۔ بار کے یہاں سے یہ دائروں کا اور صاد کی آنکھ سے جو یہ والی جگہ تھوڑی سی نیچے آنی چاہیے، پھر اسی طرح دائرہ بھی اس سے ایک نقطہ نیچے آنا چاہیے، بہت زیادہ بڑا بھی نہ ہو، اور یہ جو آنکھ اس کی اندر بن رہی ہوتی ہے، جو سفیدی بن رہی ہوتی ہے، یہ بھی بہت زیادہ گولائی کے ساتھ نہ ہو، لمبائی میں ہو یعنی ترچے میں ہو، جس طرح کہ تربوز کا بیج ہوتا ہے اسی طرح یہ بنے، اور زیادہ بڑی بھی نہ بنے اور نہ ہی زیادہ اتنی چھوٹی بنائیں کہ یہ بند ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح پھر اس صاد کا مکمل صفحہ بنا لینا ہے۔ اس کے بعد طا کی دیکھیں آپ نے طا کی کس طرح پریکٹس جاری رکھنی ہے، اس کے لیے پہلے سے لائنیں لگانی ہے، پینسل والی لائنیں پہلے سے لگانی ہے، طا کو لکھنے سے پہلے لائن آپ نے لگا لینی ہے، اور وہ اس لیے جب آپ پہلے لائن لگا لیں گے تو طا کا جو الف ہے یہ آپ سے سیدھا آئے گا، ٹھیک ہے، لائن سے اوپر چھوڑ کر اس کے بعد آپ صاد کی آنکھ اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں طا آپ کے پاس آسانی سے اس طریقے پر بن جائے گا۔ اب اگر بالفرض لائن آپ نہیں لگاتے اس کے لیے اور اس طریقے پر اگر آپ اس کی مشق جاری نہیں رکھتے ہیں تو دیکھیں آپ سے الف ٹیڑھا آئے گا، کوئی دائیں طرف ٹیڑھا آئے گا، کوئی بائیں طرف ٹیڑھا آئے گا، تو جس سے آپ
لفظ سے تھک کر آپ اس لفظ کی مشق کرنا چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے پر آپ نے مشق کرنی ہے۔ اسی طرح عین کی بھی مشق جو ہے اس طریقے پر کرنی ہے کہ اس کے لیے بھی آپ نے پہلے سے لائنیں لگا لینی ہے۔ جب پہلے سے لائنیں اس کے لیے آپ لگا لیں گے تو اس کے بعد آپ کے لیے عین کو لکھنا آسان ہو جائے گا۔ وہ ایسے کہ آپ دیکھیں جب یہ اب لائن لگی ہوئی ہے تو لائن کے دائیں طرف آپ نے حمزہ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ بناوٹ کا طریقہ کار اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہے، یہاں پہ میں صرف مشق کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ایڈ کر لیں گے دائرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ کے پاس آسانی سے عین بن جائے گا۔ یہ جو لائن لگی ہوگی اس سے باہر یعنی بائیں طرف زیادہ آپ نے اس کو نہیں نکالنا ہے، اس کے ساتھ برابر آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ عین کی بھی پریکٹس کر لیں گے۔ عین کی جو یہ والی نوک ہے، یہاں پر اگر آپ دیکھ رہے ہو پینسل کا جو میں نے نقطہ لگایا ہے، یہ اس نوک سے دوسری نوک تھوڑی سی آگے ہوتی ہے، یعنی برابر نہیں ہوتی۔ اس جگہ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ والی نوک تھوڑی سی نکلی ہوئی ہے، تھوڑی سی باہر کی طرف ہونی چاہیے۔ اور یہ جو برابر کا لفظ میں نے یہاں پہ لکھا ہے، یہ عین کا یہ والی نوک اور جو پیٹ ہے یہ برابر آتا ہے، یعنی یہاں سے باہر بھی نہ ہو اور اندر کی طرف بھی نہ ہو۔ تو اس طریقے پر جو ہے آپ نے ان تمام حروف کی جو ہم نے سبق نمبر 2 میں سیکھے ہیں، اس طریقے پر آپ نے جو ہے ان کی مشق جاری رکھنی ہے جس طریقے پر میں نے سمجھایا۔ اچھا جی، اب ان سے ساتھ ہی ساتھ میں الفاظ بنانا بھی ہم سیکھتے ہیں تاکہ آپ کا ذوق جو ہے وہ برقرار رہے۔ تو ہم سین لفظ کو لیتے ہیں کہ سین سے ہم نے کوئی لفظ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک لفظ میں نے بنایا ہے درس۔ اب اس میں ہم نے دال بھی سیکھا ہے، را بھی سیکھی ہے، اور اسی طرح ہم نے سین بھی سیکھا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے سین بھی سیکھا ہے۔ اب اسی طرح کے آپ نے الفاظ ڈھونڈنے اور اس کی جو ہے مشق کرنی ہے۔ دال کا دیکھیں اپنے اس لحاظ سے خیال رکھنا ہے جس طرح پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا کہ 2 نقطے جو ہے وہ لائن سے اوپر ہو، تھوڑی سی گولائی، اور لائن سے اس کو جو ہے اوپر چھوڑ کر ہم نے اس کے ساتھ ترچھی لائن تھوڑی سی لگا لینی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ ہم نے اس کو بڑا نہیں بنانا، اپنے اصلی بناوٹ سے نہ لفظوں کو چھوٹا کرنا ہے اور نہ ہی بڑا کرنا ہے۔ اس کے بعد اسی کے برابر سے جو ہے وہ را آتی ہے، را کو آپ نے بنا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے جو کنارے ہیں وہ تھوڑے سے لائن سے دیکھیں اٹھے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سین کو ہم نے بنانا ہے، اسی طریقے پر بنانا ہے جس طرح آپ اس کی مشقیں کر چکے ہیں، جس طرح آپ سیکھ چکے ہیں، یعنی کہ دیکھیں چھوٹا مد، اور اس کے بعد اس کے ساتھ آپ نے شوشہ لگانا ہے، اس کے بعد اس کی گردن بنانی ہے، سین کی گردن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے دائرے کی شروعات کرنی ہے اور اس طرح 3 نقطوں پر اس کو مکمل کر لینا ہے جتنا کہ ہم نے سیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک مکمل لفظ بن گیا ہے درس کا۔ تو اسی طرح آپ مزید بھی لفظ اس کے ساتھ جو ہے ڈھونڈ کر لکھ سکتے ہیں، جس طرح کہ اب اس کے بعد میں ایک لفظ لکھنے والا ہوں بارش۔ تو اس کے لیے دیکھیں پہلے اپنے با الف لگانا ہے چھوٹا سا، اس کے بعد را جو ہم سیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اسی طرح کا سین اس کے ساتھ لگا لینا ہے، ٹھیک، یہ بارش۔ اچھا، جب ایک لفظ آپ جہاں پہ لفظ کو آپ ٹھیک لکھ لیں تو اس لفظ کو آپ نے قید کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پینسل اٹھا کر فٹا رکھنا ہے لفظ کے ساتھ آخر میں، اور لفظ کے ساتھ شروعات میں ٹچ لائن ضرور لگانی ہے تاکہ آپ اس لفظ کی جو نقل اتاریں وہ آپ ٹھیک اتار سکیں۔ جو لفظ آپ نے پہلے لکھا تھا مکمل صفحے پر اسی طرح کا لفظ آتا چلا جائے، اس سے چھوٹا بڑا نہ ہو۔ اور اگر آپ یہ لائنیں اگر آپ نہیں لگاتے تو اس سے یہ نقصان ہوگا کہ آپ نے پہلے لائن میں اگر لفظ کو بالفرض صحیح لکھ لیا، دوسری لائن میں اگر آپ اس کو لکھیں گے تو لازمی بات ہے آپ سے چھوٹا بڑا ہو جائے گا، تیسری لائن میں لکھیں گے اسی طرح یہی غلطی اس میں آئے گی کہ چھوٹا آئے گا یا بڑا آئے گا۔ اسی طرح آپ نے جو ہے اس لفظ کو بھی قید کرنا ہے۔ اسی طرح سین کے جو حروف ہیں شین کے، یہ ڈھونڈ کر آپ نے ان کی مشق کر لینی ہے باقاعدہ طور پر۔ ہر ایک حرف کا، ہر ایک لفظ کا آپ ایک صفحہ بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی مشق کی، اب اس کے بعد سین کی آپ نے مشق شین کی کرنی ہے جو کشیدے والا ہے، شین کشیدے والے کی مشق کرنی ہے۔ جوش لفظ لکھتے ہیں تو جیم واو دیکھیں اس میں نیا ہے، یہ مرکب ہے، اس کے باقاعدہ اسباق شروع ہوں گے۔ اس میں جو آپ نے ٹھیک لکھنا ہے وہ شین کی کوشش کرنی ہے۔ یہ دیکھیں اسی طریقے پر ترچا لے آ کر آگے لے جانا ہے جس طرح ہم نے سیکھا، اس کے بعد سین کی گردن اور اس کے بعد دائرہ، ٹھیک ہے۔ یہ شین کی آپ نے جو ہے اس میں شین کو ٹھیک لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ پہلے والا حرف جس طرح بھی آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو آپ سیکھتے جا رہے ہیں اسباق میں ان کو ٹھیک لکھتے چلیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے اور کوئی ایک لفظ اس سے بنانا ہے جس طرح میں بنا رہا ہوں،
ورزش، یہ دیکھیں ترچا لے کر آنا ہے، آگے لے کر جانا ہے، اور اس کے بعد شین کا دائرہ، ٹھیک ہے۔ اس خوش لفظ ہم لکھتے ہیں یا خوش آمدید لفظ ہم لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ترچا لے کر آئے، آگے لے کر گئے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ دائرہ ایڈ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں اس میں شین کا آپ نے خیال رکھتے چلے جانا ہے۔ خوش آمدید لفظ مکمل بھی لکھ سکتے ہیں، خوش لفظ بھی لکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح آخر تک یہ شین کی مشق کی آپ نے اس کو قید ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے صاد کے آپ نے الفاظ ڈھونڈنے کہ جن میں صاد آ رہا ہو وہ لفظ آپ نے لکھنے ہیں، جس طرح کہ میں لکھتا ہوں خاص، ٹھیک ہے۔ اس میں صاد کو آپ نے ٹھیک لکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اسی طرح ارض وطن یا ارض پاک لفظ اس کے ساتھ لکھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھیں یہ صاد بھی ہے، نقطہ لگانے سے یہ ضاد بھی بن جائے گا۔ اس طرح سے صاد کے الفاظ ڈھونڈ کر جن میں صاد آ رہا ہو مفرد، یعنی جو آپ سیکھ چکے ہیں، ایسا صاد نہیں جو اس میں مرکب آ رہا ہو، جس طرح کہ ہم لکھیں خوبصورت یا صورت لفظ لکھیں، تو آپ اس طرح کا کوئی لفظ ڈھونڈ لیں جس میں یہ دیکھیں یہ صاد آ رہا ہے، تو یہ صاد مرکب میں ہے، مفرد میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ صاد کی صرف آدھی شکل آئی ہے، باقی اس کے ساتھ پھر واو ایڈ ہو رہا ہے، اس کے اسباق آگے آئیں گے۔ اس طرح آپ نے مفرد کے ڈھونڈنے اور ان کی مشق جاری رکھنی ہے۔ اور بار کیف اس طرح کے آپ نے الفاظ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک لفظ کا جو ہے مکمل صفحہ بنانا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا کہ سبق نمبر 2 کی ہم نے کس طرح جو ہے مشق جاری رکھنی ہے۔ اگر آپ کو ان اسباق کی سمجھ آ رہی ہے اور آپ کو ان اسباق سے فائدہ بھی ہو رہا ہے تو آپ کسی اور کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے توسط سے کسی اور کو بھی فائدہ ہو جائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔